جیسے صاحب آج بڑی سخت تقریر کی ہے آپ نے، ویسے عموماً اتنا سخت آج بولتے نہیں، ہم سب نے آپ کی تقریر سنی ہے تو سر میں نے کچھ سخت تقریر کی سر کافی سخت، سارے کہہ رہے ہیں کہ برشتے صاحب نے آج بڑے جذبات تھے سر. نہیں دیکھو، آئین ایک بڑا مقدس ڈاکومنٹ ہے اور آئین میں ترمیم ایک حساس معاملہ ہے، اور آئین میں جب آپ ترمیم کریں تو آپ لوگوں کو متحد کر کے کریں رادر دین کہ کچھ لوگوں کو آپ ان بورڈ لے کر کے کریں. اور بعض چیزوں کو متنازع بنانا چاہ رہے تو اس لیے میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ شاہ سے زیادہ شادی وفادار نہ بنو. آپ لوگ بعض چیزوں کو خامخواہ متنازع بنا رہے ہو جس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ اس قسم کی ترامیم کر رہے ہو، اگر آپ عدالت کو الگ سے بنا رہے ہو اور آپ اس کو جو ہے اور جس انداز سے آپ بنا رہے ہو تو یہ جمہوریت کے خلاف ہے یا ان کے روح کے منافی ہے. اس سے ملک اور قوم کا فائدہ نہیں ہوگا، لوگوں میں مزید اضطراب بڑھتے رہے گا. تو اس لیے جب ایسے ٹف سچویشن ہوتا ہے، جب دشمن کا آپ کے ساتھ مقابلہ ہو، جب دہشت گردی عروج پہ ہو تو آپ کنسنسس پہ جاتے ہیں. جہاں تک آج کی دہشت گردی کا وقوع ہوا ہے تو اس کو ہم سب نے مذمت کی ہے. میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں دہشت گردی کے اسلام آباد میں واقعہ کو. میں جو وکٹمز ہیں ان کی فیملی کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اور ان کے جو شہداء ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سارے دہشت گردی کے ہر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے ہر وقوع کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم سارے متحد ہیں. میں افواج پاکستان سیکیورٹی فورسز پولیس کی قربانیوں کو ہم سراہتے ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی فٹنگ رسپانس دہشت گردی کے خلاف قوم کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نجات دلائے گی. پارٹی پالیسی میں کوئی تبدیلی لائیں گے اس حوالے سے سر؟ جب تک کے میں دہشت گردی تھی آپ کی پالیسی، جب تک میں آپ کو یہ کہوں کہ جب دہشت گردی کی سوال آ جاتی ہے تو کوئی پارٹی کا ذکر تک نہ کرے، کیونکہ دہشت گردی پہ ہم سب متحد ہیں. پہلے پاکستان کا عمل، اس کے بعد دوسری چیز. پاکستان پہ اٹیک ہو جائے، اسلام آباد پہ ہو جائے، KPK میں ہو جائے، بلوچستان میں ہو جائے، یہ سب پاکستان پر ہے، اور جہاں بھی ہوگا یہ نہیں. دیکھو جو قربانی ہماری وہ دے رہی ہیں، سیکیورٹی فورسز دے رہی ہے، افواج دے رہی ہے، رینجرز دے رہی ہے، پولیس والے دے رہے ہیں، تو اس کی ہم سب کے لیے وہ ہیروز ہیں، اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور دشمن کو پیغام بھیجتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2019 میں آپ کو شکست ہوئی، میں 2025 میں شکست ہوگی. اس دہشت گردی کی جنگ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت بدترین شکست ہوگی. برشتے صاحب یہ بتائیے گا، بیان دیا کہ جو خان کہے گا وہی آئین ہوگا، تو کیا یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے سر؟ نہیں، میں ان کی مقبولیت کا ذکر کر رہا ہوں، ڈکٹیٹرشپ نہیں. میں یہی کہوں گا کہ خان جب آئے گا نا، وہ جہاں بیٹھے گا عدالت ادھر ہی لگے گی، اور وہ جو کچھ کہے گا وہی آئین ہے. عوام کا جو کہنا ہوتا ہے نا وہی آئین ہوتا ہے. برشتے صاحب اس طرح آئین نہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اس ملک میں آپ لوگ وزیر اعظم بننے کی خواہش کریں گے یا صدر بننے کی، جب سے استثناء 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوگا؟ دیکھو استثناء، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، ان کو ابھی بھی غلط فہمی ہے. ان کا یہ خیال ہے کس قسم کی استثناء مل جائے گی. یہ استثناء کا ایک تو پراسپیکٹیو ہے، آئندہ آنے والے صدور کو ہوگا، جنہوں نے پہلے کچھ کیا کرایا ہے ان کو نہیں ملے گا. اب آپ چیئرمین ہیں، کل آپ صدر بھی بن جائیں گے. نہیں سر، بات دراصل یہ ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی بنے. دیکھو زیلنسکی کو سزا نہیں ہوئی، جیک شیراک کو نہیں ہوئی، ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا نہیں ہوئی، کیا جو نرسمہا راؤ ہے ان کو سزا نہیں ہوئی، کیا اندرا گاندھی کنوکٹ نہیں ہوئی. یہ ہوتا ہی رہتا ہے، پارٹ آف لائف ہوتا تھا. لیکن آئین اور قانون کی بالادستی ہو تو ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں 5 سال کی سزا ہوئی زیلنسکی کو، 3 ہفتے کے بعد کل اس کو بیل ملی اور رہا ہوئے. اس طرح یہ ہوتا ہے. لیکن صدر کو آپ نہ چھیڑیں، باقی تو اپنی جگہ، لیکن صدر کو کیا ملک صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہے سر؟ سر آج ہم نے دیکھا ہے، آج آپ نے بڑا سخت خطاب پارلیمنٹ کے اندر، بڑا سخت خطاب کیا. گھومتے جائیں وہ والا کام تو نہیں ہو گیا کہیں؟ نہیں، میں تو سخت تقریر آج بھی سر بڑی سخت تھی سمجھتا کہ یہ تقریر جذباتی جذباتی کو دیکھیں. آئین ایک الگ چیز ہے، آئین ایک مقدس ڈاکومنٹ ہے، اس سے ہم جڑے ہوئے ہیں. آئین رہے گا، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پارلیمان رہے، یہ پاکستان رہے، اس کا دستور رہے. لوگ آتے جائیں گے، پارٹیاں بنتی جائے گی، مٹتی جائے گی، اور لوگ آئیں گے جائیں گے. لیکن ہمارے جو کچھ کوئی یہ عوام سے بلانگ کرتے ہیں، یہ ہم سے بلانگ نہیں کرتے کہ جی جو لوگ اس ایوان میں بیٹھے ہیں یہ ان کو بلانگ کرتے ہیں. یہ عوام سے بلانگ کرتے ہیں، یہ ان کے رائٹس ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی وقت کوئی ایسی ترمیم نہیں ہونی چاہیے جس میں آپ پک اینڈ چوز کر لیں، جس میں سے لوگوں کو یہ افشاں ہو کہ جی آپ کچھ عوام کی اس کے لیے بہتری کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ آئین میں جب ترمیم ہو جاتی ہے تو لوگ حقوق کو بڑھا دیتے ہیں، اداروں کو مضبوط کرتے ہیں، ان کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. لوگ ترامیم سے خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں باندھتے ہیں جب ترمیم ہو جاتی ہے. یا ہمارا اپوزٹ. سر آپ نے جملہ استعمال کیا باکو ترمیم کا، تو یہ باکو میں ایسا کیا ہو گیا کہ باکو ترمیم؟ سر میں سمجھتا ہوں ایک دن کا فرق ہے. وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ وہ ایک دن کا انتظار کرتے، واپس آ جاتے، اسلام آباد میں ہی کیبنٹ کی میٹنگ کر لیتے، اور باکو سے ضروری نہیں تھا. ایک دن میں کیا فرق پڑتا ہے، اتنی کیا جلدی تھی.
कौन सा टाइम लाइन था जो जल्दी तो commit सर, नहीं सर, हुआ। में आप- नया सर, डायरेक्टरेट सर, बनाने में का भी आपके सैफुल्लाह बड़ो लोटा बने, आप वाह, पार्टी में ज़्यादा हमने- लोटे क्यों बनते हैं सर? सर देखिए अनफॉर्चुनेट है, लास्ट टाइम कोई लोटा नहीं बना था, जो लोटे बन गए थे उनको हमने निकाला था नेशनल असम्बली में, सेनेट में नहीं था, इस मरतबा हुआ है, बड़ा अनफॉर्चुनेट, हमने उसको पार्टी से निकाला है। और मौलाना साहब के भी ऐसा था, मैंने वज़ीर आज़म को भी आज फ्लोर ऑफ द असम्बली पे भी ये कहा है कि लास्ट टाइम आप कह रहे थे कि जी हमने लोटों का वोट नहीं लिया, इस मरतबा तो लिया। लास्ट टाइम वज़ीर आज़म ने खड़े होकर कहा कि ये हमने आज़ाद लोगों के वोट लिए थे, पार्टी का बंदा नहीं तोड़ा है क्योंकि वो लेट तो लोटों से फिर दो लोटे सर लेकर- केपी में जो जरगा हो रहा है उसकी हिकमत अमली क्या बनाई? देखो कल जरगा होगा, वो हमारे कुछ लोग जाएंगे क्योंकि आज वोटिंग होनी थी। हम समझ रहे थे कि 27वीं तरमीम पे आज वोटिंग होगी, हमें अभी बताया गया कि वोटिंग आज नहीं होगी, कल होगा, कल प्रोसेस चलेगा। तो मैं और चकजैद साहब और हमारे बाकी कुछ लोग यहाँ होंगे और जुनैद साहब, आतिफ खान साहब और बाकी ऐसे असद कैसर साहब की वहाँ पेशावर में होंगे। तो आपकी यहाँ मौजूदगी का मतलब है कि आप लोग कल वोटिंग में हिस्सा लेंगे? नहीं वोटिंग नहीं, लेकिन ये प्रोसेस जो जब तक ख़त्म नहीं हुआ हम तो पार्लियामेंट में। फैसल वावड़ा ने कहा है कि जी आप लोग ने ऑन कर रहे हैं इस चीज़ को क्योंकि आपने खिलाफ वोट नहीं किया जो सेनेट के अंदर। सर आप ऑन कर रहे हैं सर? ऐसा नहीं सर हमारा छोटा सवाल सर, रहेगा, छोड़ो नहीं, सर, सर, ये वापस जो नहीं, नहीं, वापस अच्छा ठीक है, बस आ जाए बहुत